آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستانی نوجوانوں کو سیاست میں کیوں آنا چاہیے۔ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو کریں۔ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پاکستان کی 64% پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ یہ پاپولیشن پاکستان کا فیوچر ہے۔ ان میں سے ہی لوگوں نے آگے آنا ہے اور اسمبلیز میں جانا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ خاص طور پہ ملک کی بہتری کے لیے پاکستانی یوتھ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ لینا ہوگا۔ کب تک ہم سب ان بزرگ پولیٹیشین کے آسرے پر بیٹھے رہیں گے؟ وہ ہمارے ملک کے حالات تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں۔ حالات تبدیل کرنے کے لیے اینڈ میں ہمیں خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ یوتھ ہی ہے، یہی پولیٹیشینز بنیں گے آگے، یہی نوجوان آگے ملک کا مستقبل چینج کریں گے۔ اگر آپ ایک بزرگ پولیٹیشین سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ وہ کیا ہی بدل لے گا ملک کے حالات۔ ایک تو انہوں نے اپنی پہلے ہی پراپرٹیز اور اپنی ویلتھ کے اوپر ہی اتنی ان کی نظر ہے کہ ان کو ملک کا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات میں یوں کر رہا ہوں کہ ہم اگر فیوچر کی بات کریں، یعنی اگلے 30 سال ہمارا ملک کہاں ہوگا، کہ جو ابھی 30 سال کی پاپولیشن ہے وہ آگے کیا لیگیسی چھوڑ کے جائے گی اپنی نئی پاپولیشن کے لیے؟ کیا وہ ایسے ہی بزرگ، ناکارہ، بیکار، کسی کام کے نہیں، ایک فلتھی رچ پولیٹیشین بن کے بیٹھیں گے، یا ملک کی تبدیلی کے لیے کچھ کام کریں گے؟ یہ دور، یہ وقت ٹیکنالوجی کا ہے۔ جو بھی قومیں ٹیکنالوجی سے دور رہیں گی وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ صفحہ ہستی سے مٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قومیں ختم ہو جائیں گی، مطلب مراد یہ ہے وہ یہی رہیں گی، آگے لیبر فورس بنیں گے اور یہی مطلب ایسے کام کریں گی جس میں جو سب سے بیکورڈ کام ہوں گے۔ مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یا جو لوگ وہ کام کرتے ہیں یا جو کم تعلیم یافتہ ہیں وہ کسی سے کم ہیں، لیکن ہمیں ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے ان لوگوں کو اوپر اٹھانا ہوگا جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو لوگ شعور رکھتے ہیں، جو لوگ اس ٹیکنالوجیکل ریولوشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو ایک بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یقیناً ہمارے نوجوان ہی ہیں۔ ان سیاست دانوں سے، ان پولیٹیشین سے، اس کرنٹ سسٹم سے، کرنٹ اسٹیبلشمنٹ سے امید لگانا بے وقوفی ہے۔ اور ہم اگر اسی امید پہ رہیں گے کہ یہ بزرگ ہمارے پولیٹیشینز ہماری ہیلپ کریں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ یہ اپنی جنریشن کو اگلی لیڈر بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سارے ہی پولیٹیشینز کے دیکھ لیں، بچے اب پالیٹکس میں آ گئے اور وہ اپنا نیا لیڈر بننے کے لیے، مطلب اپنے نیا پاکستان جسے آپ کہہ لیں یا جو بھی آپ نئی دینے کا ٹرم چاہیں، قابو کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب ان سے امید لگانا بے وقوفی ہے۔ ان دی اینڈ ہمیں ہی اسٹیپ اٹھانا ہوگا اور خود ہی ہمیں چینج کرنا ہوگا ٹرینڈ، کہ ٹرینڈ صرف عوام سے ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر کوئی اور ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ٹرینڈ سیٹ جو ہوتی ہے وہ عوام سے ہوتی ہے۔ جو عوام چاہے گی وہی ہوگا، اور عوام کی چاہ صرف اس کے، جب تک وہ اپنے خود حالات بدلنا نہیں چاہے گی تب تک کوئی کسی کے حالات نہیں بدل سکتا۔ یہ سچ ہے اور اسے ماننا ہوگا، اسے تسلیم کرنا ہوگا میجورٹی کو۔ اگر میجورٹی، آپ یہ سوچیں گے کہ میجورٹی کا نقصان مطلب کوئی جاہل کا نقصان ہوگا تو جو پڑھے لکھے ان کا فائدہ ہوگا، اس میں سب کا ہی نقصان ہوگا، اگر وہ جاہل ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، اگر وہ انہی پولیٹیشینز کو بار بار سیلیکٹ کرتے رہیں گے، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ کسی بھی پولیٹیشین کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ بات نہیں کر رہا۔ اچھا، دوسرا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ان امپلائمنٹ۔ اس وقت پاکستان میں ان امپلائمنٹ عروج پر ہے، بے روزگاری۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ اس سے باہر نکلنا ہمارے ہی اوپر ہے۔ اگر آپ ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے پھر بھی ان امپلائمنٹ کم نہیں ہوگی، کیونکہ کتنے ہی لوگ ملک سے باہر چلے جائیں گے، کتنے لوگ جا سکتے ہیں ملک سے۔ ہر ملک کی ایک لمٹ ہوتی ہے کسی بھی فارن کنٹری کے لوگوں کو اپنے اندر پناہ دینے کی یا اپنے اندر جابز دینے کی۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی اس وقت 22 سے 24 کروڑ کے درمیان ہے۔ ابھی ویسے سینسس تو ہوا نہیں ہے جو صحیح بتا سکے، لیکن پھر بھی ایک ہم بتا سکتے ہیں کہ 22 سے 24 کروڑ کے درمیان ہے۔ یہ اس کا ٹیمپریری حل تو ہو سکتا ہے کہ آپ ملک سے باہر جا کے جابز کر لیں اور اپنے ملک میں ریمیٹنس بھیجیں اور جس سے گزارا چلتا رہے، لیکن ہمیں واسٹ میجورٹی کے لے کر کام کرنا ہے، اپنے ملک کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ باہر سے مطلب ایک پاکستان آپ اپنے ہالیڈے کنٹری بنائیں کہ ویکیشنز پہ آئیں اور ہالیڈے میں گھومیں اور یہاں سے چلے جائیں واپس، لیکن یہاں کی عوام تو پھر اسی حالات میں سڑتی رہے گی
اور وہی پیسہ آئے گا, وہی پولیٹیشین کھائیں گے, ایک ہی سائیکل چلتا رہے گا. یہ پاکستان دنیا کے شاید چند ملکوں میں سے ہوگا جو اتنا گھٹیا نظام چل رہا ہے, جس میں اور جس کے اندر اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اتنے پڑھے لکھے لوگ, ایک ایسی ڈائیورسٹی ہے کہ مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو کرپشن سے زندہ ہیں اور جو چوریاں کر کے ہی زندہ ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو مطلب ایک اتنا صاف اور کلیئر شفاف ان کا موٹیو ہے, لیکن وہ پھر بھی اس پہ عمل نہیں کر پا رہے. وہ دوسرے ملک جا کے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, دوسرے ملک ان کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور یہاں پہ ان کو جوتیاں کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو جابز نہیں مل رہی ہوتی. اس کا میرے حساب سے ان امپلائمنٹ کا سب سے بہترین حل یہی ہوگا کہ ہم اپنی اسکلز گین کریں. اپنے اندر اگر ہمارے پاس ڈگریز بھی ہیں لیکن ہمارے پاس اسکل نہیں ہے, ہم جابز کریٹ کریں, چھوٹے بزنسز کھولیں. اس کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا, ہمیں رولز اور ریگولیشن چینج کرنے ہوں گے. ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جو پڑھا لکھا بندہ ہو, اگر ایک کسی کے پاس اسکل ہے, وہ یہ نہیں کہ وہ اس اسکل کو دبا کے بیٹھ جائے, وہ دوسروں کو اس اسکل سے امپاور کرے, دوسروں کو وہ وہی چیز سکھائے, تاکہ کچھ نہ کچھ کر کے ایک اس دلدل سے باہر نکلا جائے. کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرا تو اچھا ہو گیا اور میں چلا گیا ملک سے باہر, لیکن آپ پاکستان اس وقت بہت برے حالات میں ہے, آپ کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ پاکستان میں اگر ایک بندہ بھی 2 سے 3 جابز کریٹ کرتا ہے, میں بالکل ایک چھوٹے اسکیل پہ بول رہا ہوں, چھوٹا سا کام کوئی بھی کرتا ہے, لیٹس سپوز کوئی بھی کام کرتا ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھلے نہ بھی ہو, آپ 10,000 کام ہے کرنے والے. آپ کار واش کھولیں, اتنی ساری وہیکلز ہیں جس میں بائکس ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ امپلائمنٹ کریٹ کریں. اب اس کے اندر جو بھی اس کی شرائط ہیں وہ آپ اس سے باہر نکلنا ہوگا. آپ کو مطلب ایک لیگل وے میں کام کرنا ہوگا. انلیگل طریقے سے آپ کام کر کے ملک سے باہر جا کے آپ ٹیمپریری حل اپنے گھر کو سیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک کب تک کریں گے آپ پھر ساری یا تو ملک سے باہر چلے جائیں, اور یہ سب بھی نہیں جا سکتے ملک سے باہر. ہر ملک کی ایک لمٹ ہوتی ہے. خیر یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ ہم الگ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, لیکن آج کا میرا یہ اس کو جو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان امپلائمنٹ اتنی عروج پہ ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ بھی ہمارے ہی سیاستدان اور یہی ہمارا سسٹم ہے جو ہمارے اینٹی پبلک ہے, جو ہماری عوام کے ہی خلاف ہے. عوام کے حق میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. تیسرا مسئلہ ہے ایجوکیشن ان پالیٹکس. پالیٹکس میں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن پالیٹیشنز بھی اسی طرح ہو جو ہم پر حکمرانی کریں. اس لیے ہمیں خود کو اتنا ایجوکیٹڈ کرنا ہوگا کہ ہم اس صف میں کھڑے ہو سکیں جہاں ہم اپنے ملک کے فیصلے خود کریں. ابھی جو پالیٹیشنز ہیں موسٹلی ایلیٹ کلاس میں سے ہیں اور عوام کے مسائل کا انہیں بالکل نہیں پتہ. ابھی جعلی ڈگری پالیٹیشنز ہیں, مطلب جعلی ڈگری ہولڈر ہیں, یا کسی کے بھائی ہیں یا کسی کی بیوی ہے. مطلب ابھی کرنٹلی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ایک ایلیٹ پالیٹیشین یعنی نواز شریف ان کے بھائی ہیں, یا تو ان کے بچے بنتے ہیں یا تو ان کی بیوی یا انہی سے ہی ریلیٹڈ سارے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہی پالیٹکس میں چھائے ہیں. عوامی مسائل کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کوئی ایسا بندہ ہو جو عوام میں سے ہو, اس کو کچھ نہ کچھ تو عوام کے مسئلوں کا پتہ ہو. ہماری مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی مطلب میگا کرپشن ڈیل ہوتی ہے. چھوٹے موٹے مسائلوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوتی جو عوام سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں. عام آدمی کا اس سے کوئی دخل ہی نہیں ہے جو ڈیلی بیسس پہ بات ہو رہی ہے. مطلب ایلیٹ کرپشن ہے, ایلیٹ لوگوں کی بات ہے. عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی رشوتیں جس پہ وہ ہر جگہ پریشان ہے. مطلب آپ یہ سوچ لیں, اب 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, ابھی بھی کراچی جیسے شہر میں یا کسی اور کافی ایریاز کے اندر FIR نہیں کٹتی بغیر رشوت دیے. مطلب FIR درج نہیں کروا سکتے آپ. تو کیا فائدہ ایسی ٹیکنالوجی کا اور کیا فائدہ ایسی حکومت کا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ٹریفک وارڈن ہو گیا, آپ کو ہر جگہ پہ آپ رشوت دیے بغیر چل نہیں سکتے. میں یہ نہیں بول رہا کہ عوام پوری صحیح ہے, لیکن عوام کو راستے انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں نا کہ وہ چالان وغیرہ اس ٹائپ کی چیز سے وہ اس میں پڑھتے ہی نہیں, وہ رشوت لیتے ہیں ڈائریکٹ جانے دیتے ہیں. آپ بڑے سے بڑا جرم کریں اور رشوت دے کے, عوام کے لیے یہی ہے سہولت کہ وہ رشوت دے اور باہر آ جائے بس. اگر آپ اس ملک کے اندر غریب ہیں یا اس ملک کے اندر آپ اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے امپاسبل ہے. امپاسبل تو نہیں ہے لیکن مطلب بہت مشکل ہے, آلموسٹ امپاسبل ہے.
اور پھر ہم بات کرتے ہیں فیوچر آف پالیٹکس. فیوچر ہماری یوتھ ہے آبویسلی، مطلب ہماری یوتھ کو خود اتنا ایکٹیو پولیٹیکلی ہونا پڑے گا کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کرے. ہم کب تک ان کے سہارے پر بیٹھے رہیں گے؟ مطلب ہمیں اس طریقے سے مطلب اپنے آپ کو پولیٹیکلی اویئر کرنا ہوگا، نہ کہ ہمیں انہی پولیٹیشین کی طرح رہ کے کرپٹ اور ان ایجوکیٹڈ بس اپنے ہی مفاد کے لیے کرنا، اور ایلیٹ کلاس اور مطلب فلدی رچ جن کا کوئی عوام سے دخل نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے حل نہیں نکالیں گے جتنے بھی مسئلے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، نیو پرابلمس ریکوائر نیو سولوشنز. مطلب اب ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا، اپنی سکلز گین کرنی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہمیں پولیٹیکلی اویئر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے فیصلے ہم خود کر سکیں. یہ نہیں کہ یہ پولیٹیشنز جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ذات اور اپنی پارٹی یا اپنی کوئی جہالت سے یا اپنی کسی بھی انفلوئنس کسی بھی کو زندہ کر کے ایک ہی نعرے مار مار کے بریانی کی پلیٹوں پہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور عوام کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. مطلب میجورٹی کو اویئر کرنا ہوگا کہ اس میں نقصان عوام کا ہی ہے، اس میں نقصان لوگوں کا ہی ہے. اگر ہم خود اپنے آپ کو ایک مضبوط ادارہ بنائیں، یعنی یوتھ، یعنی جتنے بھی لوگ جوان ہیں وہ اس چیز کو ٹھان لے کے انہوں نے آگے حکومت میں آ کے یہ مسئلے حل کرانے ہیں، چاہے کتنے مسائل ہوں، چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی آپ کو حکومت میں آنے نہ دے، لیکن آپ چھوٹی چھوٹی پارٹیز یا چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اندر ایک گروپس بنا کے جن میں آپس میں ایک ہو جو یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، آپ کو اویئرنیس پھیلانی پڑے گی. اسی طرح آپ ملک میں آگے آئیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ سکلز کی. ہماری یوتھ کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، ہمارے نوجوان کو، نہ کہ کسی بزرگ کے اوپر چھوڑ دیں اور آگے بڑھتے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لیے دوسرے فیصلے کرے اور ہم اس پہ عمل کرتے رہیں. ہمیں ہمارے اندر اتنے اسٹرانگ اسکلز ہونے چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب ہمیں پیچھے سے ایک ٹریک ریکارڈ ہم پڑھتے ہوئے ہیں کہ کون سے فیصلے ہم نے غلط کیے ہیں جن کی وجہ سے ہم نقصان میں پہنچے ہیں، اور آگے وہ دوبارہ وہی قدم نہ اٹھائیں. تو اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ اسکل کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہوگا. ہمیں ظاہری سی بات ہے، ہمیں خود اپنا ملک سدھارنا ہے، کیونکہ ہم اپنا گھر کو اگر سدھاریں گے تو ہم اپنے گھر کے اوپر تبھی حکمرانی کر سکیں گے. ہم کسی اور کو دے کر ٹھیکے پر اپنا ملک نہیں چلا سکتے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہمارے لیے اچھا کام کرے گا. وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرے گا، کبھی بھی کسی کے لیے کام نہیں کرے گا. وہ عوام کی بھلائی کے لیے تو بالکل ہی کام نہیں کرے گا. وہ اپنے بزنس سیٹ کریں گے. کوئی بھی پولیٹیشین اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا، سب باہر سیٹلڈ ہیں، اپنے بچے ان کے باہر سیٹ ہیں. تو اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ اسکل ہونا بہت ضروری ہے، جو عوام کو اتنی اویئرنیس دے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ فیصلہ صحیح ہے اور یہ فیصلہ غلط ہے، اور اگر فیصلہ غلط بھی ہو گیا تو اس کو واپس کرنا، اس سے معافی مانگنا، اور عوام کے اندر پھر اویئرنیس دینا کہ یہ غلط فیصلہ مجھ سے ہوا تھا. یہ نہیں کہ اگر غلط فیصلہ ہو تو اسی پر ڈٹے رہو اور اپنی ایک انا بنا کر بیٹھے رہو. اس طریقے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی. قومیں غلطیاں کرتی ہیں، قومیں سدھارتی ہیں انہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، پھر نئے قدم اٹھاتی ہیں. اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کبھی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ اسی میں ہی ہمارے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی. ہم جو بندہ گرتا ہے گر کر ہی سبق لیتا ہے. وہ تو ہم ہماری تو اس جنریشن کو تو یہ سارا ملک ہی پہلے ہی ایک طریقے سے ڈوبا ہوا ملا تھا. انشاءاللہ ہم خود ہی اس کا حل نکالیں گے اور اچھے اقدامات کر کے اور جلد از جلد اس دلدل سے باہر نکلیں گے. باقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ اسی قسم کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو.